شکریہ بہت بہت السلام علیکم. پہلے تو دوبارہ شکریہ سید بلال صاحب بلانے کا. اس کا مطلب ہے پچھلی دفعہ بھی آپ نے مجھے بلایا تھا، اس دفعہ بھی بلایا. اس کا مطلب ہے پچھلی دفعہ جو میں نے باتیں کی کچھ نہ کچھ آپ کے دل کو لگی ہوں گی، اس لیے دوبارہ بلا لی. معزز پینلسٹ، کئیوں کو چبھی بھی تھیں، کئیوں کو لگی بھی تھیں، کئی کچھ اچھی لگی، کسی کو بری لگی. اچھا، بہت مہربانی، شکریہ. اگر آپ جیسی معزز ہستی نے کہہ دیا تو تھینک یو ویری مچ. تو جناب، میں نے ایک مختصر سی پریزنٹیشن تیار کی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ بھی باتیں آپ کو اچھی بھی لگیں گی، بری بھی لگیں گی. پہلے تو ہمیں یہ متعین کرنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی یا قومی سلامتی ہوتی کیا چیز ہے. میرے ذہن میں جو باتیں آ رہی تھیں وہ یہ کہ جو قومی سلامتی ہے اس کا ویسے تو دائرہ بہت بڑا ہے، اس میں چھوٹا دائرہ بنایا گیا. اور مگر میرے خیال میں اس کو آپ مختلف عدسوں سے دیکھ سکتے ہیں، مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں چار بڑے اہم زاویے جو ہیں یا نقطہ نظر ہیں وہ ہے ایکسٹرنل سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی. میں نے اکنامک سیکیورٹی کو اس لیے لال سے اس کی نشاندہی کی ہے کیونکہ میرے خیال میں یہ سب سے اہم چیز ہے. اگر آپ ایک مقروض اور مفلوک الحال ملک میں ہوں جو ختم ہونے والا ہو یا لوگوں کا خیال ہے ختم ہونے والا ہے، تو پھر آپ کی قومی سلامتی کا کوئی معنی نہیں رکھتی. کل کے اخبار میں یہ تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم دوبارہ آ رہی ہے پاکستان اور وہ بہت سی چیزوں کا جائزہ لے گی. اس میں انہوں نے شاید گورننس پہ ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، مگر انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن سسٹم بھی دیکھیں گے، جوڈیشل سسٹم بھی دیکھیں گے. تو اگر ایک آئی ایف آئی کا ادارہ آ کے یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی تمام چیزوں پہ غور کریں گے پھر آپ کو پیسے دیں گے، تو اس کا مطلب ہے وی آر ان ڈیپ ٹربل فرام دا پوائنٹ آف ویو آف نیشنل سیکورٹی. تو ہاں، سب نے کہا، انہوں نے بھی کہا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نہ لیں پیسے، شو اسپائن اینڈ اسٹینڈ اپ آن یور اون ٹو چیز، بٹ دیٹس سم تھنگ which probably we are not willing to do. We are so addicted to it. So بہرحال یہ چار میں نے لینس دیے ہیں، آپ ان میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اگر یہاں ہمارے ینگ لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں. سو اٹس اوپن ٹو ڈسکشن اینڈ اوپن ٹو ایکسپینشن. سو دس از ہاؤ آئی ویو کانسیپٹ آف نیشنل سیکورٹی. نیکسٹ سلائڈ پلیز. میرے خیال میں فرسٹ رول آف نیشنل سیکورٹی، اور سید بلال صاحب نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے، اس پولیٹیکل ہارمنی ایڈورسلی امپیکٹس نیشنل سیکورٹی. یہ انہوں نے بھی افتتاحی کلمات میں یہ بات کی، اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ یہ پہلا رول ہے، پہلا کلیہ ہے نیشنل سیکورٹی کا. اگر آپ کے ملک میں آپ ڈیوائیڈڈ ہیں، پولرائزڈ ہیں، آپس میں بھائی چارہ نہیں، ہم آہنگی نہیں، تو وہ آپ کی نیشنل سیکورٹی کہاں جائے گی؟ آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دشمن آ جائے گا بعد میں ختم کر دے گا. یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال. یہ بڑا عام سی بات ہے، مطلب گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے، اور قوموں کی بات کریں تب بھی یہی کلیہ. اس پہ بھی کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں؟ I can discuss that. The next slide, please. Political disharmony کہتے ہیں کس کو؟ کیونکہ مجھے دو چیزیں دی گئی تھیں، پولیٹیکل ڈسہارمنی اینڈ ایڈورس سیکورٹی سچویشن. تو میرے خیال میں پولیٹیکل ہارمنی یا ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ اگر آپ کا کسی چیز پہ معاہدہ نہیں، کسی چیز پہ آپ ماننے کو تیار نہیں، تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، اگر اس کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دیر ول بی نو ہارمنی. گھر میں بھی یہی ہے، کاروبار میں بھی یہی ہے، قوم کی جب بات کریں اس میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کنسنسس نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دا کنٹری از ناٹ فنکشننگ. آئی وونٹ سے اٹس ڈس فنکشنل، بٹ دیر از اے سیریس پرابلم، اینڈ دس ول ریزلٹ ان غیر یقینی حالات پیدا ہو جائیں گے. آپ کی جو ترقی اور جو آپ پروگرس ہے وہ رک جائے گی، اور ایک خوف اور ایک ڈیسپریشن والی سچویشن پیدا ہو جائے گی. آپ ہر وقت آپ مایوسی، یار بس اب پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، بس ملک تو ختم ہونے والا ہے. اگر پولیٹیکل ڈسہارمنی ہو، اگر آپ لڑ رہے ہوں، اگر ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہو کے بعد ایک دوسرے کی بات نہیں ماننی اور لڑائی جھگڑا کرنا ہے، تو مجھ میں بحیثیت ایک عام شہری کے ایک سینس آف فیئر اور سینس آف ڈسپریشن پیدا ہو جائے گی. شاید آپ لوگ بھی یہ ایکسپیرینس کرتے ہوں، اگر نہیں کرتے تو یو ہیو اے ریئلی تھک اسکن. That is all I can say. Next, please. اچھا، اب جو ایڈورس سیکورٹی سچویشن ہے، میں نے ایک فلیش بیچ میں شو کیا ہوا ہے. یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ایکسٹرنل اور انٹرنل فرنٹ پہ آپ کو خطرہ ہو، خدشہ ہو کہ آج جو باہر آپ کا دشمن بیٹھے ہوئے، چاہے وہ آپ کی مغربی سرحدوں پہ یا مشرقی سرحدوں پہ، یا اندر بھی جو دشمن ہیں آپ کے، وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. دھماکہ ہو سکتا ہے، جوان شہید ہو سکتے ہیں، عام شہری مارا جا سکتا ہے،
کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی وہ مودی جو ہے کل اس نے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی, اوپر سے گزرا, مگر اس نے یہ بھی نہیں کہا یار بہت شکریہ بہت مہربانی میں تمہاری فضائی حدود استعمال کی. یہ ایک نارمل کسٹم اور نارم ہے کہ جی وین یو آر اوور فلائنگ اے کنٹری یو سینڈ یور بیسٹ وشز. So that means that this SOB is حذف کر دیجیے گا. This fellow has no good will towards you. مطلب اوپر سے آپ کی گزر رہا ہے اور وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تھینک یو ویری مچ فار لیٹنگ می یوز یور ایئر اسپیس. تو بند کر دینا چاہیے, آگے سے کہنا چاہیے جو افغانستان کے اوپر سے جاؤ یا کہیں ایران کے اوپر سے جاؤ, کیوں ہماری. مگر میں یہ سے بتانے کی کوشش کروں کہ یہ ایک آپ کو یہ بڑی واضح نشانی کہ یہ ملک جو ہے یہ آپ سے دشمنی پہ تلا ہوا ہے. افغانستان کی طرف سے بھی ہم لوگوں کے کوئی حالات بہت اچھے نہیں ہیں, چاہے ان کی غلطی ہے چاہے ہماری غلطی ہے, تو بات چیت ہماری نہیں ہو رہی. انٹرنلی بھی میں ابھی گیا ہوا تھا بلوچستان گیا ہوا تھا, میری ایک یونٹ ہے جو کوسٹل ہائی وے کے دفاع پہ معمور کی گئی ہے. انہی دنوں میں وہاں خوزدار کی طرف سے دھماکہ ہو گیا, 13 FC کے اہلکار شہید ہو گئے, گھر چھٹی گزارنے جا رہے تھے. تو ایک اندرونی اور ایکسٹرنل اور انٹرنل فرنٹ پہ دونوں طرف سے آپ پہ یہ غیر یقینی قسم کی سچویشن ہے. اور جب یہ ہوتا ہے تو ایک آپ کانسٹنٹ ہائی الرٹ میں ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ لائن آف کنٹرول پہ تعینات ہوتے تھے تو اکثر ہمیں یہ کہا جاتا تھا چھٹی بند ہے, ہائی الرٹ ہے, اور اس کے بعد بھول جاتے تھے سب لوگ. تو وہ میں آپ کو بتاؤں اگر وہ ہائی الرٹ کو آپ نیچے نہیں کرتے تو ہم سب جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ ایک تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف الرٹ میں, رات کو بھی نیند نہیں آ رہی یار کچھ نہ ہو جائے, کوئی پٹاخہ نہ کہیں سے بول جائے, تھکن ہو جاتی ہے, ایک مینٹل ٹینشن ہوتی ہے, اور کچھ پریشانی بھی ہوتی ہے. ہر پتھر کے پیچھے سے ہر پتا کھڑکتا ہے تو آگے لگ یار کوئی دشمن آنے والا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو مل ملا کے فوج میں تو مجھے پتہ ہے لو مرال ہو جاتا تھا. اور میں کئی دفعہ پوچھتا تھا یار 1 مہینہ ہو گیا ہمارا سیکورٹی الرٹ ابھی ہائی الرٹ ہے یا کچھ اس کا نیچے ہوا ہے یا نہیں, چھٹی سپاہیوں کو چھٹی بھیج دیں یا نہیں بھیجیں. تو پھر اچانک وہ بالا ہیڈ کوارٹرز کو یاد آتا تھا جس میں جنرل صاحب بھی شامل ہوں گے. اوہ یار یہ بیٹھے ہوئے آگے, ہاں وہ تھریٹ از نو مور ایز dangerous as it was portrayed some time ago. So what I'm trying to tell you that go back please, adverse security situation for a prolonged period, if it continues, it has an adverse effect on the morale of the troops, morale of the nation. اگر آپ ہر وقت کہیں یار ہمارا ملک تو ابھی تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے تو آپ بھی تنگ آ جاتے ہیں یار یہ کیا ہونے والا. نیکسٹ پلیز. تو یہ ویسے تو میرے اس ٹاپک میں 2 نیگیٹو دیے گئے تھے, پولیٹیکل ڈسہارمنی, ایڈورس سیکورٹی سچویشن. تو جب ہم بچپن میں اسکول میں تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا ٹو نیگیٹوز مینس اے پازیٹیو, بٹ ہیئر 2 نیگیٹوز مین collapse. You will collapse. There will be an internal implosion. You will be annihilated. دشمن کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور آپ مر جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو اتنا ڈرایا جائے گا اتنا ڈرایا جائے گا کہ آپ بالکل سب آپ کہیں گے یار میں کوئی انویسٹمنٹ ہی نہ کروں. جب اگر آپ اپنے ملک کی حالات سے سیٹسفائیڈ نہیں تو آپ بھی پیسے نہیں لگائیں گے کسی کاروبار میں, چھوٹے موٹے کاروبار میں. باہر سے تو خیر کوئی بھی نہیں لگائے گا. تو تمام چیزیں ایوری تھنگ وڈ کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. سو دس از دا ورسٹ کائنڈ آف سچویشن دیٹ کین بی کریٹڈ if these two things are combined, that it will result in the worst case scenario. آگے کی چلیں تو اس کی میری ریکمنڈیشن تو بڑی معمولی سی ہیں مگر ان پہ عمل درآمد کرنا بڑا مشکل کام ہے. سب سے پہلے آپ کیونکہ آپ نے کہا تھا کم از کم 2 تجاویز تو پیش کرو, تو میں نے 3 تجاویز پیش کی ہیں, مشکل ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا. اس پہ میں سے کتاب لکھ سکتا ہوں پورے, اس پہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, میں اس پہ مدد کر سکتا ہوں. مگر یہ تو چونکہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور میں ٹائم نہیں لینا چاہتا, تو سب سے پہلے تو ریموو انسیکیورٹیز. دیکھیں میں ایز اے شہری میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار میں محفوظ رہوں, مجھے رستے میں کچھ نہ ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کوئی گولی نہ مار دے, کہیں کوئی دھماکہ نہ ہو جائے. شکر ہے خدا کا اب وہ کم از کم اسلام آباد میں وہ حالات نہیں ہیں, اور جگہوں پہ ہے مجھے پتہ ہے بلوچستان میں ہیں, KP کے کچھ ایریاز میں ہیں, کرم میں بہت حالات خراب ہیں. مگر سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے انسیکیورٹیز ایک عام شہری کی ختم کرنی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے آرگنائزیشنس کی ختم کرنی ہے, پھر ہر لیول پہ آپ نے انسیکیورٹی ختم کرنی ہے. جب آپ انسیکیورٹیز ختم کر دیں گے, جب اس بچے کو پتہ ہوگا یار میرا فیوچر سیکیور ہے, تو he'll feel more confident, won't you? You will feel like you have a future in this country. You will not think of
escaping abroad or anything like that. So if you are able to remove insecurities in whatever way it is possible, whether it's financial security, whether it's physical security or economic security, whatever, only then you will be able to create certain bit of confidence in the young people, the youth who are our future leaders, who are our future generation.